کتاب اللہ میں کیا لکھا ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے، کس کی دنیا میں رہتے ہیں، کس کی حکومت میں رہتے ہیں. کیا کوئی آدمی جب کسی ادارے میں ملازم ہوتا ہے تو اس کے قوانین کی پابندی نہیں کرتا؟ اگر وہ قانون شکنی کرتا ہے، ادارے کے ضوابط کو توڑتا ہے، تو کیا ادارہ اس پر کوئی ایکشن لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حوصلہ ہے، یہ اس کا علم ہے کہ وہ برداشت کر رہا ہے. کہ ہم صرف کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم جو چاہتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے تابع رکھنا نہیں چاہتے. جو لوگ تابع ہیں ٹھیک ہے، وہ اچھے لوگ ہیں، ہمیں بھی چاہیے اپنے آپ کو تابع کرنا. جو تابع ہیں ان سے ہمیں محبت بھی کرنی چاہیے، ان کے پیچھے لگنا چاہیے، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، تاکہ ان کے نقشے میں چلنے کی برکت سے ہم بھی پار لگ جائیں. کیونکہ ہم اگر جب نماز پڑھ ہی لیتے ہیں تو نماز میں یہ کہہ دیتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے ہمارے رب ہمیں ان کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. اور انعام یافتہ ہستیاں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی کیا ہے، پہلے بنیادی ایمانی اعتقادی چیزیں درست کرو، اس کے بعد اپنا مال قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور گردنیں چھڑانے کے لیے خرچ کرو. اور یہ سارے کام جب کرتے ہو فرمایا اب اپنے آخرت کا، قبر کا خیال بھی رکھو کہ وقام الصلاۃ، نماز پنجگانہ بھی قائم کرو. اور وآت الزکوٰۃ، زکوٰۃ بھی دو. معلوم ہے کہ یہ ایڈیشنل جو خرچ ہے زکوٰۃ کے علاوہ ہے. زکوٰۃ سال کے بعد ہے، یہ روزانہ بھی ہو جاتا ہے. جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا، اے لوگوں، 5 اندھیرے ہیں اور 5 نور ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 صحابہ کرام نے، دوستوں نے کہا اے امیر المومنین، اے خلیفۃ الرسول، اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ کون سے 5 اندھیرے ہیں اور وہ کون سے 5 نور ہیں؟ کیا کمال انہوں نے گفتگو فرمائی ہے. فرمایا پل صراط ایک اندھیرا ہے، ایمان اس کا نور ہے. میزان ایک اندھیرا ہے، کلمہ طیبہ اس کا نور ہے. میدان حشر ایک اندھیرا ہے، اعمال صالحہ اس کا نور ہے. گناہ ایک اندھیرا ہے، توبہ اس کا نور ہے. اور فرمایا قبر ایک اندھیرا ہے، نماز پنجگانہ اس کا نور ہے. اس اندھیرے سے تو کوئی بھی غافل نہیں ہے نا. باقی چیزیں تو قیامت کو نظر آئیں گی نا. گناہ اس کا اندھیرا بھی نظر نہیں آتا. وہ ہمارا اعتقاد ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پہ کالا داغ، سیاہ داغ لگ جاتا ہے، لیکن نظر نہیں ہوا تھا. لیکن قبر تو نظر آ رہی ہے، اس کی حقیقت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہمیں قبر ایک اندھیرا ہے اور نماز پنجگانہ اس کا نور ہے. اس کے وعدے بھی فرمائے، وعیدیں بھی سنائی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام مجھے ایک بات بتاؤ، اگر کسی شخص کے دروازے کے سامنے سے ایک نہر گزرتی ہو اور وہ 5 وقت اس نہر میں غسل کرتا ہو، غوطے نہیں لگاتا ہو، غسل کرتا ہو. غسل کیسے ذکر کیا؟ غسل کرنے میں آدمی بڑی احتیاط کرتا ہے، ملتا ہے، میل کچیل اتارتا ہے، پاکی ناپاکی کا خیال رکھتا ہے کہ جو شخص 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہے گی؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں سنو پھر، یہ 5 دفعہ نہر میں نہانا، اس سے مراد ہے نماز پنجگانہ. جو آدمی نماز پنجگانہ 5 دفعہ مسجد میں جاتا ہے جی، اور آقا کریم فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے مسجد ایسے ہے جیسے مچھلی کے لیے سمندر ہوتا ہے، اور وہ غوطہ زن ہوتا ہے، مسجد میں جاتا ہے جی، آتا ہے جاتا ہے تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، اس کے جسم پر کوئی گناہ نہیں رہتا. جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں ایک دن خزاں کے موسم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی لٹانیاں پکڑی اور ان کو جنبش دی، ان کے پتے گر گئے. فرمایا ابو ذر دیکھا ہے کیا ہوا؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو ہلایا ہے، اس کے پتے گر گئے ہیں ان کے. فرمایا سنو ابو ذر، میں نے ان ٹانیوں کو ہلایا، اس کے سارے پتے گر گئے. تو سنو ابو ذر، یہ مثال میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، جب کوئی بندہ مومن نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ ایسے ہی جڑ جاتے جیسے اس ٹہنی کے پتے جڑ گئے. اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فجر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز تک کوئی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے
تو نماز ظہر کی برکت سے وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے. پھر عصر کی برکت سے ظہر تک سے عصر تک جو گناہ ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر مغرب کی نماز کی برکت سے عصر اور مغرب کے درمیان کے، پھر عشاء کی برکت سے مغرب عشاء کے درمیان کے، پھر عشاء فجر کی برکت سے عشاء اور فجر کے درمیان کے گناہ اللہ کریم معاف فرماتا ہے. نمازی تو اتنا خوش نصیب ہے کہ ایسے گناہ جسے پتہ بھی نہیں ہوتا وہ نماز اور وضو کی برکت سے اللہ کریم معاف فرما دے. اور جب وعید سنائی تو وعید میں کیا سنایا؟ فرمایا بے نمازی کا حشر کل قیامت کے دن کن کے ساتھ ہوگا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے نمازی کا حشر قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. بے نمازی کا حشر. اور معراج کی شب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے قوم ہے اس کو زمین پر لٹایا ہوا ہے اور فرشتے جو ہیں ان کے سروں پر پتھر مار رہے ہیں اور پتھر سے سر چور چور ہو رہا ہے، جباڑا ان کا بکھر رہا ہے، آنکھیں دور جا رہی ہیں، ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں. اور جب پتھر مار کے فرشتے ہٹتے ہیں پتھر لڑ کے پرے جاتا ہے اور اتنے وہ پتھر کو پکڑنے جاتے ہیں بندہ پھر صحیح ہو جاتا ہے. پھر اس کے سر پر اس کو کچلنے کے لیے پتھر مارتے ہیں. بار بار یہ عمل ہو رہا ہے. تو صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا جبریل یہ کون قوم ہے جن کو اس کی سزا دی جا رہی ہے؟ عرض کیا حضور یہ بے نماز ہے، یہ بے نماز جو نماز نہیں پڑھتے. وعدے بھی دیے، وعیدیں بھی سنائی، خوشخبریاں بھی سنائی، اہمیت بھی بیان فرمائی. یہ انڈیویجول عبادت نہیں ہے، یہ اجتماعی عبادت ہے، یہ باجماعت پڑھی جاتی. نبی پاک فرماتے سر جو گھر میں نماز اسی تو نماز نہیں ہوتی، بلا عذر گھر میں نماز پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے، کوئی میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے میں ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جو مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے. اب یہ بات وہ ہستی ارشاد فرما رہے ہیں جو رحمت للعالمین. اب غور کریں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے اور ہم میں سے کس نے کس قدر ان ارشادات کو ہم نے پیش نظر رکھا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے، آپ کے پیار کا تقاضا آپ کی بات مانی جائے، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی بات مانی جاتی ہے. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت کا دعویٰ ہے تو پھر ہمیں آپ کی بات ماننی چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، نماز باجماعت پڑھنی چاہیے، نماز کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمن کتاب موقوتا، وقت مقرر پر اس کو ادا کرنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہی نماز کا وقت ہوتا تھا آپ تو ہی نماز پڑھ لیتے. امام مرزا رحمۃ اللہ تعالی فتاوی رضوی میں فرماتے ہیں کہ جلسہ ہو رہا ہے رات کو تو جلسے کی خاطر نماز کو لیٹ مت کرو، جلسے کی خاطر نماز کو لیٹ مت کرو. اگر میں جلسہ کرتا ہوں نماز نہیں پڑھتا جلسہ میں نے کر کے کیا حاصل کیا ہے؟ جلسہ کس لیے میں نے کیا ہے؟ محفل میں نے کیوں منعقد کی ہے؟ کس لیے یہ سارا پروگرام تھا؟ وہ سارا پروگرام اس لیے تھا تاکہ مجھے پتہ لگ جائے کہ میں کس کا بندہ ہوں، کس لیے دنیا میں آیا ہوں، میں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، میری زندگی کس کے لیے نمونہ بننی ہے، کس کو میں اپنی زندگی نمونہ بنا کے جا رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے ان لوگوں کو کامیاب فرمایا ہے کہ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نماز پنجگانہ پابندی سے ادا کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پابند ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہو دیکھو. صحابہ کرام کبھی نماز میں غفلت نہیں کرتے تھے، اولیاء کرام کبھی نماز میں غفلت نہیں کرتے ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری فرماتے ہیں کوئی شخص اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک نماز پنجگانہ نہ پڑھے. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا وہ اور کچھ ہو سکتا ہے، وہ اور کچھ ہو سکتا ہے، وہ کیا کچھ ہو سکتا ہے، وہ جو کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. اللہ کا دوست تبھی ہو سکتا ہے جب نماز پنجگانہ کی پابندی کرے گا. اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے تو ہمیں چاہیے ہم خود بھی نماز پڑھیں، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھائیں، اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کریں، اپنے فرائض منصبی سے پوری طرح آگاہ رہیں تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں ندامت نہ اٹھانی پڑے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ ان باتوں کا فہم عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم.